تو حج تو ایک بین الاقوامی اجتماع ہے، پوری دنیا کے اس میں مسلمان اہل ایمان بڑے چھوٹے سب اکٹھے ہوتے ہیں. تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس اہم عبادت کے جو دنیاوی فوائد ہیں، اخروی فوائد اللہ اس کے رسول نے بیان فرمائے رکھے ہیں، تو ذرا ارشاد فرمائے آپ. حج بیت اللہ الحرام ایک عظیم عبادت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بیان کردہ حکم ہے کہ حج کریں. تو اس میں تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس عبادت کی تعمیل ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم جو اللہ کا بندہ ہے، ہمارا اصل کام اللہ کی عبودیت ہے، اس کی تعمیل ہوئی، تکمیل ہوئی. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حج میں اشارہ فرمایا کہ حج کے اندر بہت بڑے فوائد ہیں. لیشہدوا منافع لہم، حج اس لیے کرنے کے لیے کہا ہے تاکہ وہ ان کے لیے جو بڑے فوائد ہیں وہ فوائد، وہ منافع وہ حاصل کر سکے. تو حج کے فوائد تو بہت ہی زیادہ ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں اس کا شمار میں نہیں آتا. آپ ہر بیت اللہ میں جائیں، بیت اللہ کے اندر جائیں تو انسان کتنے اس کے دل ٹوٹتا ہے اور خشوع خضوع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اللہ کے گھر اس کے سامنے ہے تو اس کے اندر کتنے روحانیت آتی ہے، اخلاص پیدا ہوتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری اس کے اندر آ جاتی ہے. اور اسی طرح جو مشاعر ہیں، دوسرے جو مقدسات ہیں، عرفہ ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، وہاں جا کے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو عبادت ہے ایک ایسی عبادت ہے کہ جو مخصوص جگہوں پر ہی ادا ہوتی ہے. بیت اللہ شریف ہے، وہاں جا کے ہی یہ طواف ہوتا ہے، طواف اور کسی جگہ پہ کرنا حرام ہے. تو یہ عظیم عبادت جو حاصل اس کو ہوتی ہے، یہ بہت بڑا فائدہ ہے. اور اسی طرح اس کے جو اخروی بھی فوائد ہیں اور دنیاوی بھی فوائد ہیں. دنیاوی فوائد میں سے یہ ہے کہ انسان اگر حج کے لیے جاتا ہے، اصل اس کا مطمع نظر حج ہو، لیکن وہاں جا کر کوئی کاروبار کرنا چاہیں، یہاں سے کوئی چیز لے کر وہاں لے کے جائیں، وہاں سے لے کر یہاں لے کے آئیں، وہاں بھی حج کے جو اصل جو اعمال ہوتے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، انسان فارغ ہو جائیں تو پھر وہاں کوئی محنت مزدوری کرے تو وہ بھی کر سکتا ہے. وہاں جو ہے نا جا کے کچھ لوگوں کو کچھ چائے بنا کے بیچیں یا کوئی اور چیز وہ اپنے استطاعت کے مطابق کچھ کمانا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے. اس کی اجازت ہے. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اس کے بارے میں بتایا ہے کہ فرمایا ہے کہ جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہاں فلیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل کو حاصل کرو. یعنی اس فضل کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ کاروبار تجارت کر سکتا ہے وہاں حج کے دوران، لیکن بشرط کہ حج کے اعمال میں کوئی خلل پیدا نہ ہو. تو یہ اس انداز میں کاروبار بھی کر سکتا ہے. اور اسی طرح حج کے بہت ہی اہم جو فوائد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں آپ علیہ السلام نے دینی اور دنیاوی دو فائدے کو آپ نے اکٹھے فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تابعوا بالحج والعمرہ، تم حج اور عمرہ بار بار کیا کرو، یہ کہ بعد دیگر حج اور عمرہ کرو. حج سے فارغ ہوا تو عمرہ کے لیے تیاری کرو، عمرہ سے فارغ ہوا تو حج کے لیے تیاری کرو. بار بار حج اور عمرہ کرو. فإنہما ينفیان الفقر والذنوب، فرمایا کہ یہ حج اور عمرہ بار بار کرنے سے کیا ہوگا، یہ گناہوں کو مٹا دے گا. حج بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے، عمرہ بھی مٹا دیتا ہے، اور اسی طرح فقر و فاقہ بھی ختم ہوتا ہے. اللہ اکبر. آج ہم سمجھتے ہیں کہ پیسے جمع کرنے سے، وہاں پیسے ڈالنے سے ہم فقیر ہوں گے، مسکین ہوں گے. یہ شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی دھوکہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو رزاق ہے، ہمیں اللہ پہ توکل ہونا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے اوپر یقین ہونا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حج اور عمرہ بار بار کرنے سے فقر و فاقہ ختم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتے ہیں اس آدمی کے لیے اور برکتی ڈالتے ہیں، تو فقر و فاقہ بھی ختم ہوتا ہے. یہ جو ہے نا اس کے بارے میں آیا. اور حج اور عمرہ کے بہت سارے فوائد تھے. اخروی فوائد جو ابھی آپ نے حدیثوں کی شکل میں آپ نے سنی کہ جو ہے نا حج اور عمرہ سے، حج سے کیا ہوتا ہے، حج کا جزا جو جنت ہے، جنت سے بڑھ کر کیا فائدہ ہو سکتا ہے. اور اسی طرح حج سے گناہ دھل جاتا ہے، گناہوں کے لیے کفارہ ہے. حج اور عمرہ گناہوں کا کفارہ ہے. نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ حج جو ہے نا تمام پہلے سابقہ جو گناہ ہے ان سب کو مٹا دیتا ہے. تو یہ گناہوں کا کفارہ ہے اور انسان کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے. اسی طرح حج یہ مسلمانوں کا ایک اجتماع ہے، انٹرنیشنل لیول کا ایک اجتماع ہے.
عالمی اجتماع ہے جس میں تمام دنیا سے مسلمانوں کی جو ہے نا نمائندگی ہوتی ہے، سب کٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں ایک مسلمانوں کی قوت کا جو ہے نا مظاہرہ ہوتا ہے، اور سب کا یہ لوگوں کو یہ پیغام جاتا ہے کہ ہم ایک ہی امت کے لوگ ہیں، ایک ہی امت ہے، اور اس میں لوگوں کے لغات مختلف ہونے کے باوجود، رنگ و نسل مختلف ہونے کے باوجود سب ایک ہی میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں اور سب اپنے ایک اجتماعیت کا ثبوت پیش کرتے ہیں، اور یہ ایک عظیم ایک مظہر ہے۔ اور اس میں جو ہے نا ایک آپ یعنی اگر اختصار نہ ہوتا تو بھی میں یعنی حج کے جو ہر رکن کے اندر جو فوائد ہے وہ میں بتا دیتا، لیکن اختصار کے خاطر یہ ہے کہ آپ بیت اللہ میں سب کٹھے ہو کے طواف کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نا سب جو ہے نا حج کی طرف جاتے ہو کر تلبیہ، اللہ تعالیٰ کی توحید اس کے دل میں، دل و دماغ میں توحید بیٹھ جاتی ہے، راسخ ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ہر جگہ پہ اب یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نبی اسلام کی اتباع کریں گے، اور نبی اسلام کے اتباع کا جو جذبہ ہے وہ بھی انسان کے اندر راسخ ہو جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے نا حج کے لیے جاتے وقت ایک ہی کپڑے میں، ایک ہی لباس میں میدان عرفہ میں اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں میدان عرفہ کا جو منظر ہے قیامت کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے، وہاں جو ہے نا یہ انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دفعہ اسی لباس میں ہم نے جانا ہے، اکیلا جانا ہے، تو ہر ایک زبان میں وہ جو نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائیں کر رہے، سب دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو لباس ہے کفن، جو انسان اسی کفن میں انسان آخرت کا سفر کرتا ہے، اور یہ ایک منظر پیش کر رہا ہوتا ہے، اور محشر میدان کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے، سب ایک ہی زبان میں، بادشاہ بھی ہو، غریب یعنی جو کمتر انسان بھی ہو، سب ایک ہی میدان میں اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سب کے توجہ ہے۔ تو یہ سارے مناظر جو ہے نا یہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور انسان یعنی اس میں بہت ہی عظیم فوائد ہے، اور اس میں بلکہ خلاصہ یہ ہے کہ حج کے اندر بے شمار فوائد ہے، تمام مسلمان کا اکٹھے ہونا اور ایک دوسروں کے ثقافت کا دیکھنے کا موقع ملتا ہے، دوسرے تمام مسلمانوں یعنی دنیا سے مسلمان آتے ہیں، ان سے ملاقاتیں ہوتی ہے اور ان سے دعا سلام ہوتی ہے، اور بڑے بڑے علماء کرام حج کے لیے آتے ہیں، وہاں ملاقاتیں ہوتی ہے، بڑے بڑے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ کبھی ہم نے سنا ہو کہ فلان جگہ پر یعنی سعودیہ میں، مملکت عربیہ میں ایک عالم ہے، یا اسی طرح کسی ہندوستان میں ایک عالم ہے، پاکستان میں ایک بہت بڑا عالم ہے، وہ اس سال حج کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ اس سے ملاقات کریں گے، سیکھنے کا موقع ملتا ہے، بہت سارے اس کے اندر بڑے فوائد ہے، یہ خود ایک مدرسہ ہے۔ ظاہر ہے مولانا، آپ نے ماشاءاللہ اس کا خلاصہ بیان کر دیا۔ ناظرین، کتنے اہم نکات مولانا نے ارشاد فرمائے ہیں کہ آپ اس میں کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی نیت حج کرنے کی ہو، یہاں سے نیت تجارت کر کے نہ جائیں، نیت خالص حج کی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے منافع رکھے ہیں، آپ جاتے آتے تجارت بھی کر لیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ فرض تو اللہ نے ایک دفعہ کیا حج کو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کرنے کی ترغیب دی، تو وہ نفل حج ہے، اور آپ کے اپنے عمرہ مبارک جو آپ نے کیے تو وہ بھی چند ایک گنتی کے ہیں، لیکن ترغیب دی امت کو، تو مسنون ہے کہ آپ بار بار عمرہ کریں، اور اگر حج کی استطاعت ہے بار بار تو نفل حج کر لیں، لیکن فرضیت ایک ہی ہے۔ اور پھر بہت ہی اچھی بات مولانا نے فرمائی ہے کہ بین الاقوامی ایک مساوات، بھائی چارہ، کہ یعنی دیکھیں بادشاہ بھی ہیں، عام لوگ بھی ہیں، سب کا جو احرام ہے وہ 2 چادریں ہیں، اور سب کی زبان پر جو ترانہ تلبیہ ہے وہ ایک ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ بادشاہ کا لباس، بادشاہ کا ترانہ کوئی اور ہے، اور فقیر مسکین کا لباس، اس کا ترانہ کوئی اور ہے، وہ کلمات توحید بھی سب کی ایک ہیں، دعا مناجات بھی ایک ہیں۔ تو اس سے بڑا بین الاقوامی اجتماع انسانی تاریخ میں کوئی اور نہیں ہوتا کہ ایک کلمے کے ماننے والے ایک لباس میں اور ایک ہی ترانہ پڑھتے ہوئے، ایک ہی دعا مناجات کرتے ہوئے اکٹھے ہوں۔ پھر اس میں معاشی فوائد ہیں، اخلاقی فوائد ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ امت مسلمہ کا ایک سیاسی اجتماع جو طاقت کا مظہر ہے، بشرطے کہ ہمارے حکمران اس کو بنائیں، جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ عدالت لگاتے تھے، اگر اس میں اپنے اعمال کی جواب طلبی کرتے تھے وہاں کر کے، تو یہ ایک سیاسی مظہر بھی ہے امت مسلمہ کی قوت اور طاقت کا۔ تو اتنے بڑے فوائد ہیں، بشرطے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر ان کو سمیٹنے والے بنے۔ حضرت مولانا، حج کی جو فرضیت کی جو شرائط ہیں، جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ من استطاع الیہ سبیلا، مولانا نے بھی ارشاد فرمایا، تو کچھ مخصوص شرائط اس میں ہیں، مرد و خواتین کی الگ الگ، کچھ اختصار سرا بیان فرمائیے۔